سردار ہے، وہ سب سے پہلے توبہ ہے۔ ایسے دنوں میں انسان کو چاہیے، ایسی راتوں میں جو اللہ عطا فرمائے، تو اپنی ابتدا جو کرے ہر اعمال کی توبہ کے ساتھ کرے، کیونکہ توبہ کے دروازے اس وقت کھل چکے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان دنوں کا جیسے عاشورہ کا یہ دن ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پہ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے تب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تھے کہ موقع دیا اللہ پاک نے کہ اپنی تجدید بیعت ہم کر لیں۔ ہم جانے کتنے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری توبہ مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو توبہ کی ہوئی، اب کیا ضرورت ہے۔ بالکل نہیں کریں ایسے، بلکہ ایسے موقعوں پہ سب سے پہلے اپنی توبہ کی تجدید کریں۔ اس کے تین جو طریقہ ہے، یا تو اپنے شیخ کی طرف رجوع فرما کر اپنی توبہ کی تجدید فرمائیں، یا خود بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر حلف یا بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں نے بہت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، یا میں نے تجھ سے توبہ میں وعدے نہیں کیے تھے میں تجھ سے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس سے آدمی کو اس توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جن حضرات نے توبہ کی ہی نہیں، ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ توبہ کر لیں۔ حدیث کے اندر اس عاشورے کے دن انسان اگر اچھے کھانے بھی بنائے گا اپنے گھر کے اندر، اور بنانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اچھی عزت میں فروانی کرے گا اپنے گھر میں، نائس قسم کے کھانے بنائے گا، خود بھی کھائے گا، دوسروں کے دوستوں کو کھلائے گا، اس عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں پورے سال اس کے برکت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اس کی رحمت کے بہانے ہیں، خود ہی بناؤ، خود ہی کھاؤ، الحمد للہ، اور ایک سال تک اس کی برکتیں لو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان سے زیادہ ہمارا حق ہے اور ہم تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب روزہ رکھیں اس پر۔ تو آپ نے روزہ شروع کیا اس میں، اور تو ہم صحابہ جو تھے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اس پر۔ بعد میں اس کو فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہی اس روزے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، اب یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور جس سے ہم بھول چکے ہیں، جس سے ہمارا پورا دن برباد ہوا ہے۔ سارے جو حالات ہیں، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، اللہ ہمیں عقل دے دے کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی آپ روزہ رکھیں اس کا، کیونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو، حق تو ہمارا ہے موسیٰ السلام پر زیادہ۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے پھر ایک ارشاد فرمایا، یہ سنیں آپ، فرمایا کہ نہیں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ وہ تبدیلی کیا کرنی ہے کہ یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تو ہم نے صرف 10 کا نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک روزے کو ملانا ہے، یا 9 کے روزے کو ملاؤ یا 11 کے روزے کو ملاؤ۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہایت ہی ناگوار اور ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو۔ سنیں آپ، نہایت ہی ناگوار اور ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ ہم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ سوچیے، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ناپسند کرتا ہوں، ناگوار سمجھتا ہوں، میں بالکل پسند لائق ہی نہیں کرتا ہوں کہ ہم کسی غیر قوم کی، غیروں کی ہم میں سے مشابہت ہو۔ ایون یہ کہ کوئی بری چیز نہیں تھی، روزہ عبادت تھی، تو یہاں بھی اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہوا کہ ہم عبادت کے اندر بھی جو اچھی چیز عبادت اس میں بھی کسی کی نقل کریں، تو چھ جائے کہ آپ سوچیں کہ جو بالکل فضولیات چیزیں ہیں اس میں لوگ جو نقل کرتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک ساتھ رکھنے آتی رسول فقط عطا اللہ، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ جس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کریں گے، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو وہ ہمارے حالات اب آپ سوچیں، جس کو اللہ کے نبی ناپسند فرمائے کہ مشابہت نہ ہو اس میں، جب آپ روزہ رکھیں جس میں آپ کو ایک روزہ ملا لیں تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔
تو اب یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا. ہم دین کے اس احکامات کو بھول تو گیا گئے، پھینک ہی دیا، ہم نے چھوڑ دیا. منتشب بھاگوں کا میں نام ذہن سے نکل گیا. اور آج ہمارا جو پورا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں، کسی ایک چیز میں شباہت نہیں ہے. مکمل طور پر عبادات گائے ہیں، عبادت ہو، ہمارے طریقہ ہو، وہی طور طریقہ، لباس، شکل، صورت، اس پہ فخر، اور جو نہ کرے اس پہ لانتے ہیں. وہی شکل، وہی معاملات، وہی چیز، وہی سب کچھ. اور پھر رونا دھونا، پتہ نہیں ہم پہ کیا ہو گیا، اللہ نے ہمیں تو کیوں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پر یہ کیوں ہو رہا ہے. میرے بھائیو ذرا عقل استعمال کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو ناپسند ہو نماز وہ قبول ہوگی، جو عبادت اللہ کے نبی کو ناپسند ہو وہ قبول ہوگی. ساری عبادتیں جو ہمارے مستحبات کے ساتھ ہیں، نقل پہ درجہ رکھتی ہیں، انہی شکلوں صورت لباسوں کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآنوں کی تلاوت کرتے ہیں. کیا دماغ خراب ہو گیا ہم لوگوں کو؟ مجھے ہوتا ہے کتنا بڑا فیل، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی بندہ نقل کرے گا منتشابن ہو، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. کس سمال کی بات کرتے ہیں، کس سمالوں کی بات کرتے ہیں، کن حج امور کی باتیں کرتے ہیں؟ بات تو ساری تباہ رسول کی ہے، عشق رسول کی ہے. دین تو سارا وہاں جا پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اتباع کرنی ہے تو آپ نے پتہ نہیں قرآن نے کیا بتایا. ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیع اللہ اور اطیع رسول، اطیع اللہ اور اطیع رسول. میری نقل کرو، میرے رسول کی نقل کرو، میرے احکام پہ مانو، میرے رسول کو مانو. جو وہ دے دو اس کو لو، جو منع کر دے ختم کر دو. ساری کامیابی اللہ کے نبی نے اس کی، اور ہم نے اس کو پسے پرد ڈال دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی نہ پسند نہیں ہے کہ عبادت کے ساتھ بھی ہماری. تو اصل جس وقت ہمارے ساتھ معاملہ ہے اور ذلیل و خوار ہم ہوئے ہیں، در بدر ہم ہوئے ہیں، لعنتیں ہم پہ پڑی ہوئی ہیں، تو صرف ایک ہی وجہ سے، ایک ہی وجہ سے. لاکھوں عمرے کریں آپ، لاکھوں حج کریں، 3 لاکھ جا کے لوگ حج عمرہ کرائیں، کوئی وقت نہیں لگتا انسان کا. ایک میسج ایک ہی ہے، ایک ہی میسج ہے، اور دین صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اس کے دین کے مطابق چلنا، ہو بہو ویسی ہونا، وہی شکل، وہی صورت، وہی لباس، وہی زندگی. کہاں ہے مجھے بتائیں، کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کون سے مسلمانوں میں موجود ہے؟ کون سا اسلامی ملک ہے؟ اتنے بڑے بڑے مجمع میں لگائے ہیں، اتنے لگائے، اور پھر اس پہ یہ اپنے حالات کو رونا. بھائی بھائیو، اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، آپ سننے وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں. یاد رکھیں کیوں ناراض ہیں؟ کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، میری نقل ہی چھوڑ دی، میری مشابہت کو تم نے ختم کر دیا. اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے اولادوں کو دیکھو، اپنے علموں کو دیکھو، اپنے قرآن کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو. کون قبول کرے گا اس کو؟ کون پوچھے گا ایسی نمازوں کو، ان عبادات کو؟ کس کی عبادت، کس کا معاملہ، کس کا عشق؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں شیطان کے. یہ شیطان کا بنایا ہوا دین ہے، جس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ کہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہماری کسی قسم کی مشابہت ہو کسی کے ساتھ. تو شکل تیری ویسی، لباس تیرا کیسا، اوقات تیری کیا ہے، قرآنوں کو چومتا پھرتا ہے، عمرے کرتا پھرتا ہے، اور عقل کی ذرا تمہاری. یہ حالات جو لگاتا ہے، ان اللہ یظلم شیعہ، میں کیوں ظلم کروں گا انسانوں پر؟ میں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، اس پہ ظلم کروں گا؟ ولکن الناس انفسهم یشرون، میں کیوں؟ یہ تو خود تم ظلم کر رہے ہو، اپنے نبی کے دامن کو تم نے اختر کے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے محرم. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایسا دن آتا ہے، کوئی ایسی رات آتی ہے جو اللہ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، جس میں سے میسج نکلتا ہے، تو دین کا میسج نکلتا ہے. کوئی عبادت نہیں نکلتی کہ اتنی یہ کر لو، اتنی رکعت کر لو، اتنی وظیفے کر لو، اتنی رات میں نفل پڑھ لو، یہ ہو جائے گا. یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں. اللہ کے سارے دنوں کے اندر جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، صرف میسج ایک ہی نکلے گا جو ہمیں جہنم سے بچانے والا ہوگا. ذکر کی مجالس، یہ بیعت ہونا، یہ شیخ کے پاس جانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
لیکن جیسے جیسے زمانہ چلتا گیا اس کی ضرورت کیوں بڑھتی گئی؟ اس کو بھی لوگوں نے چینج کر دیا. اس کی ضرورت یہ بڑھ گئی کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کے انسان کے اندر شعور آتا ہے نبی فہمی اطاعت کا، عقل آتی ہے. اب کسی ایسے مجلس سے جائیں جتنے بڑے بڑے القاب لگائے ہوں، یہ جو فلاں پتہ نہیں کس کس سے انگلائیں شجرے اور کیا حال کی ہے، وہاں تختہ کھنڈا بھی کوئی نہیں ہے، نہ داڑھی رکھی ہوتی ہیں، نہ لباس ہوتا ہے، نہ شکل ہوتی ہے، نہ صورت ہوتی ہے، سوائے ڈھونگ رسانی کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا سوائے تماش بنی کے. اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ والے کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کی قسمت وہ نہیں، آپ کی شکل صورت ایمان کو بدل دیتا ہے. جب تک وہ رنگ رسول ہی نہ چڑھے تو وہ جگہ ہی کی ہے، وہ مجلس ہی کیا ہے مجھے بتایا.